السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب کوئی انسان اچھے لوگوں سے بھی ڈرنے لگے تو سمجھ جائیں کسی نے اس کا اعتبار بڑے سلیقے سے توڑا ہے۔ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اللہ نے جب وعدہ کیا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے تو پھر ڈر کس بات کا؟ مقدر کے فیصلوں سے تو وہ لوگ ڈرتے ہیں جن کا اللہ پر یقین نہیں ہوتا۔ اللہ کے پیارے بندے کبھی اللہ کے وعدوں پر شک نہیں کرتے، بس وہ صبر سے کام لیتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے جس نے مشکل میں ڈالا ہے وہ رخائی دینے پر بھی قادر ہے۔ بے شک کسی کے خلوص اور پیار کو اس کی بے وقوفی مت سمجھو، ورنہ کسی دن تم خلوص اور پیار تلاش کرو گے اور لوگ تمہیں بے وقوف سمجھیں گے۔ جب گناہوں کے باوجود رب العزت کی نعمتیں مسلسل ملتی رہیں تو ہوشیار ہو جاؤ کہ ہمارا حساب قریب اور سخت ترین ہے۔ عقل مند اپنے آپ کو پست کر کے بلندی حاصل کرتا ہے اور نادان اپنے آپ کو بڑھا کر ذلت اٹھاتا ہے۔ 5 چیزوں کی 5 جگہ پر حفاظت کرو: محفل میں زبان کی، بازار میں آنکھ کی، نماز میں دل کی، دسترخوان پر پیٹ کی، نگاہ میں حیا کی۔ تنہائی میں گناہ سے بچو، کیونکہ اس کا گواہ اللہ تعالیٰ خود ہے۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنے قیمتی، کتنے قابل اور کتنے اہم ہیں۔ اگر آپ ناقدروں کے ہاتھ لگے ہوئے ہیں تو آپ بیکار ہیں۔ تلخ حقیقت: زندگی بھر خوش رہنا چاہتے ہیں تو کان کھول کر سن لو۔ جہاں قدر نہیں وہاں جانا نہیں، جو سنتا نہیں اسے سمجھانا نہیں، جو سچ بولنے پر بھی روٹھے اسے منانا نہیں، جو نظروں سے گر جائے اسے اٹھانا نہیں، زندگی میں تکلیفیں آئیں اس سے گھبرانا نہیں، موسم کی طرح جو دوست بدل جائے ایسے دوست بنانا نہیں۔ حکمت مومن کی کھوئی ہوئی چیز ہے، حکمت خواہ منافق سے ملے، لے لو۔ انسان اپنے اندر چھپی ہوئی نفسانی خواہش کی وجہ سے برے لوگوں سے مغلوب ہو جاتا ہے۔ جو درد تم محسوس کرتے ہو وہ پیغامات ہیں، انہیں غور سے سنو۔ جب کھونے کی عادت سی ہو جائے پھر چیزوں کے کھو جانے، یادوں کے مٹ جانے اور لوگوں کے چلے جانے سے اتنی تکلیف نہیں ہوتی۔ کچھ رشتوں کے نام نہیں ہوتے، مقام ہوتے ہیں، اور اگر کوئی ایک بار اس مقام سے گر جائے تو کبھی پہلے جیسا تعلق نہیں رہ پاتا۔ کل میں ایک چست و چالاک اور ناسمجھ نوجوان تھا۔ میرا خیال تھا میں ساری دنیا کو بدل ڈالوں گا، یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ آج میں ایک تھکا ہوا سمجھدار بوڑھا ہوں، میرا خیال ہے میں خود کو بدل ڈالوں، یہ بھی بڑی بات ہے۔ یاد رکھیں مقدس اور پاک مقام میں داخل ہونے کا راستہ آپ کے اندر ہے۔ عقل کو خواہش پر فضیلت حاصل ہے، کیونکہ عقل زمانے کو تمہارے ہاتھوں میں دے دیتی ہے، جبکہ خواہشیں تمہیں زمانے کا غلام بنا دیتی ہیں۔ اگر تم عظمت کی بلندیوں کو چھونا چاہتے ہو تو اپنے دل میں انسانیت کے لیے نفرت کی بجائے محبت پیدا کرو۔ خاموشی سمندر ہے اور گفتگو نہر کی طرح ہے۔ تجھے سمندر تلاش کر رہا ہے، تو نہر کی تلاش نہ کر۔ اس دنیا میں کوئی خزانہ سانپ کے بغیر، کوئی پھول کانٹے کے بغیر، کوئی خوشی غم کے بغیر نہیں ہے۔ ایک جگہ کوڑے کا ڈھیر پڑا تھا، ایک مرغ اس کو کوریدنے لگا۔ اسی کوشش اور جستجو میں اس کو ہیرا پڑا نظر آیا۔ بولا کہ بے شک تو بیشِ قیمت ہے، مگر مجھے اس سے کیا؟ تو اگر کسی جوہری کو مل گیا ہوتا تو تیری قدر کرتا، تجھے اپنی دستار میں سجاتا۔ بہتر تھا کہ تیرے عوض مجھے کسی اناج کا دانہ مل گیا ہوتا۔ اگر تیرے پاس یار نہیں ہے تو طلب کیوں نہیں کرتے؟ اور اگر یار تک پہنچ چکے ہو تو خوشی اور شادمانی کیوں نہیں کرتے؟ جسم پر روح کی شرافت کو اس سے سمجھ لو کہ جسم کی پرورش روح کرتی ہے۔ بغیر روح کے جسم کس قدر ذلیل شے ہے کہ اسے مٹی میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ جسم کی وسعت 2 گز سے زیادہ نہیں ہے،
لیکن روح کی پہنچ آسمان تک ہے۔ کائنات سے کوئی شخص بھوکا نہیں مر جاتا اور حرص سے کوئی بادشاہ نہیں بن جاتا۔ اگر آپ نے عشق نہیں کیا ہے تو خود کو زندہ مت سمجھیے، اور روز آخرت اس زندگی کو شمار نہیں کیا جائے گا۔ تیری داڑھی تمہارے بعد پیدا ہوئی اور سفید ہو گئی، لیکن تو ابھی تک ویسے کا ویسا کالا ہے۔ اپنے دل کو اس وقت تک توڑتے رہو جب تک یہ کھل نہ جائے۔ زخم وہ جگہ ہے جہاں سے روشنی آپ کے اندر داخل ہوتی ہے۔ عشق الہی کے سلسلے میں ملامت کی پرواہ نہ کرو۔ عشق وہی کام کرتا ہے جو آگ کی بھٹی کرتی ہے۔ فنا کے بعد ہی بقا حاصل ہوتی ہے۔ یاد رکھو، غمِ عشق جانے گداز نہیں جانے فضا ہے۔ عاشق کے لیے غم موجب رحمت ہوتا ہے، سمندر مرغ کے لیے ہلاکت، لیکن بطخ کے لیے باعث مسرت ہوتا ہے۔ عشق کی پیدا کردہ کیفیات انسان میں نئی قسم کے جنون پیدا کرتی ہے، جو کہ باعث صد رحمت ہوتے ہیں۔ اپنی آواز کی بجائے اپنے دلائل کو بلند کریں۔ پھول بادل کے گرجنے سے نہیں، برسنے سے اگتے ہیں۔ جب میں اپنے اللہ کے ساتھ ہوں تو ہر چیز عبادت کرتی دکھائی دیتی ہے۔ مولانا رومی سے کسی نے پوچھا، زہر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہر وہ چیز جو ہماری ضروریات سے زیادہ ہو زہر ہے، جیسے قوت، اقتدار، دولت، بھوک، لالچ، محبت اور نفرت۔ جاؤ پہلے خود کو ڈھونڈو تاکہ تم مجھے بھی پا سکو۔ جب انسان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں تو اس پر اللہ کی رحمت برستی ہے۔ اگر میرا علم مجھے انسان سے محبت کرنا نہیں سکھاتا تو ایک جاہل مجھ سے 1000 درجہ بہتر ہے۔ نفس وہ بھوکا کتا ہے جو انسان سے غلط کام کروانے کے لیے اس وقت تک بھونکتا رہتا ہے جب تک وہ غلط کام کروا نہیں لے، اور جب انسان وہ کام کر لیتا ہے تو یہ کتا سو جاتا ہے، لیکن سونے سے پہلے ضمیر کو جگا جاتا ہے۔ دعوت قبول کرنے والے میں امیر اور غریب کا فرق مت کر، اور راہ دور ہونے کی وجہ سے دعوت رد نہ کر۔ جو دوست مشکل وقت میں کام نہ آئے اس سے بچو، کیونکہ وہ تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اگر پھل ہوں تو وہ پہلے پیش کیے جائیں، کھائے جائیں کہ طبی لحاظ سے ان کا پہلے کھانا زیادہ موافق ہے۔ یہ جلد ہضم ہوتے ہیں، لہذا ان کو معدے کے نچلے حصے میں ہونا چاہیے۔ میں نے دیکھا کہ ہر شخص کسی نہ کسی چیز پر بھروسہ اور توکل کیے بیٹھا ہے جو اس کی نہیں، اللہ کی مخلوق ہے۔ کسی کو جائیداد پر، کسی کو تجارت پر، کسی کو اپنے ہنر پر فخر اور غرور ہے، اور کوئی اپنی صحت اور تندرستی پر نازاں ہے۔ غرض ایک مخلوق دوسری مخلوق پر تکیہ کیے بیٹھی ہے۔ میں نے آیت پڑھی کہ جو خدا پر بھروسہ کرتا ہے خدا اس کے لیے کافی ہے۔ اب میں نے مخلوق کی جگہ خدا پر بھروسہ اور توکل کر لیا ہے۔ نیک عورت اسباب آخرت سے ہے، نہ کہ امور آخرت سے۔ کسی کی پہچان علم سے نہیں ہوتی بلکہ ادب سے ہوتی ہے، کیونکہ علم تو ابلیس کے پاس بھی تھا لیکن وہ ادب سے محروم تھا۔ فلسفہ کی ابتدا انسان کو دہریت کی طرف لے جاتی ہے اور انتہا واپس اللہ کے پاس لے آتی ہے۔ ابتدائی فلسفہ دان محض ایسے سوالوں میں وقت برباد کرتے ہیں۔ آپ ان سے کہہ سکتے ہیں کہ لا حاصل گفتگو کے اور بہت سے مواقع ملیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ زمانہ قریب سے خود ہی ان کو جواب مل جائے۔ مشرقی ہوا بادلوں کو اوپر کی طرف لے جاتی ہے، شمالی ہوا بادلوں کے ٹکڑوں کو یکجا کرتی ہے، جنوبی ہوا بادلوں کو ٹپکنے کے قابل بناتی ہے، اور مغربی ہوا قطرات کو بارش میں تبدیل کر کے زمین کو سیراب کرتی ہے۔ اپنے معاملات سے ہوشیار رہنا اور چوکنا رہنا اور سوچ سمجھ کر کام کرنا سعادت کی کنجی ہے۔ سخت کلامی سے ریشم جیسے نرم دل بھی سخت ہو جاتے ہیں۔ توقعات کی کہانی کا انجام صرف دکھ ہوتے ہیں۔ بے شک گناہ کرنے سے دل کالا ہو جاتا ہے، اور دل کی سیاہی کی علامت اور پہچان یہ ہے کہ گناہوں سے گھبراہٹ نہیں ہوتی، اطاعت کی سعادت نہیں ملتی، اور نصیحت اثر نہیں کرتی۔ جو آخرت کو دنیا سے بہتر جانے وہ ایمان والا ہے۔
امام غزالی نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ بیٹا، دنیا میں ایمان کے بعد اگر کوئی چیز ڈھونڈنا ہو تو اچھا دوست ڈھونڈنا، کیونکہ اچھا دوست ایسے درخت کی مانند ہے جو سایہ بھی دے گا اور پھل بھی۔ دنیا کا طلبگار سمندر کا پانی پینے والے کی طرح ہے، جس قدر پینا ہے پیتا ہے، پیاس بڑھتی ہی جاتی ہے۔ جو غلطی نہیں کر سکتا وہ فرشتہ ہے، جو غلطی کر کے اس پر ڈٹ جائے وہ شیطان ہے، اور جو غلطی کے بعد توبہ کر لے وہ انسان ہے۔ ہر لکھنے والے نے فنا ہو جانا ہے، لیکن لکھی ہوئی چیز ہمیشہ باقی رہے گی۔ تو تم اپنے ہاتھ سے ایسی چیز تحریر کر جا جس کو قیامت کے دن تو دیکھ کے خوش ہو جائے۔ غصہ کرنا کسی دوسرے کی غلطی کی سزا خود کو دینا ہے۔ انسان کی تمام پریشانیوں کی وجہ مقدر سے زیادہ چاہنا، وقت سے پہلے چاہنا، قناعت پسندی کی کمی ہے۔ دنیا نصیب سے ملتی ہے اور آخرت محنت سے، لیکن لوگ محنت دنیا کے لیے اور آخرت کو نصیب پر چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم کو فکر و عمل کی توفیق دے، آمین۔ اگر ہم سے غلطی ہو جائے تو ابلیس کی طرح دلیر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ معافی مانگ لینی چاہیے، کیونکہ ہم ابن آدم ہیں، ابن ابلیس نہیں۔ عورت کی بدخلقی پہ صبر کرنے والا حضرت ایوب کے صبر کے برابر ثواب پائے گا۔ لہجے سمجھ آ جاتے ہیں مجھے، بس لوگوں کو شرمندہ کرنا اچھا نہیں لگتا۔ کبھی کبھی کسی کے الفاظ اتنے چبھ جاتے ہیں کہ ہم چپ سے ہو جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کیا ہم اتنے برے ہیں؟ میرے لیے سکون کا مطلب آپ کا وہ تھوڑا سا وقت جو صرف میرے لیے ہوتا ہے۔ اپنے ارادوں میں مخلص رہو، تم اللہ کی مدد ہمیشہ ساتھ پاؤ گے۔ زندگی بہت خوبصورت ہے، کبھی اکیلے جی کر دیکھنا، یہ دوستیاں، یہ پیار، یہ میٹھی باتیں سب دھوکا ہے۔ تیری مصروفیات، تیری مجبوریاں سر آنکھوں پر، تیرا یوں بے پرواہ ہو جانا مجھے اچھا نہیں لگتا۔ ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا، شکریہ۔ اچھے کمنٹ میں اپنی اچھی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔